السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، ہمارے ملک میں ناخواندگی اچھی نہیں لگتی۔ تعلق علم سے رکھنا بلندی کی علامت ہے، تعلق علم سے رکھنا بلندی کی علامت ہے، جہالت سے تمہاری دوستی اچھی نہیں لگتی۔ محترم سامعین کرام اور میرے مستبق و مہربان اساتذہ کرام اور عزیز میرے ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر تعلیم نسواں کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے قلب و جگر میں اتارنے کی اور جگہ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو سنیے، علم دین کے سلسلے میں آج جتنی مسلمان عورتیں بے پرواہ ہے اس کی کوئی انتہائی نہیں۔ ماں کی گود سے نکلنے کے بعد بچیوں کا داخلہ کسی اسلامی مکتب یا مدرسے کے بجائے سیدھے ہندی اسکولوں میں کرا دیا جاتا ہے، اور وہاں مسلم بچیاں تہذیب اسلامی سیکھنے کے بجائے بد تہذیبی سیکھتی ہے، کبھی تو نیم برانہ ہو کر رقص کرتی ہے تو کبھی پارکوں میں لڑکے کے ہمراہ سیر و تفریح کرتی ہے، کبھی پکنک مناتی تو کبھی ٹی وی کی گندی چینلوں پہ اپنا روبارو رخ بدل بدل کر دیکھتی اور گندی فلموں سے لطف اندوز ہوتی اور اپنے ٹیچروں کے اشارے پر لڑکوں کے دوش بدوش ہو کر چلتی۔ بس یہی نہیں بلکہ فیشن میں اپنے بالوں کو ہپی کٹ رکھتی ہے۔ ان میں بڑے اور چھوٹے کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت مطلقاً پیدا نہیں ہو پاتی، جس کا مکمل نتیجہ بعد میں چل کر یہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ اولاً تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو جاتی ہے۔ احکام خداوندی اور فنوانی نبی سے کوسوں دور ہو جاتی ہے، جس کا مہلک انجام ہوتا ہے کہ وہ اولاً تو اللہ اور جس کا خطرناک مہلک انجام ہوتا ہے کہ وہ مسلم لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہندی، انگلش، سنسکرت پڑھ لینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے آزاد اور بیزار ہو جاتی ہے۔ انہیں اسلامی عبادت، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی جانکاری نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح وہ اپنے اولاد کی تربیت کرنے سے بے بہرا ہو جاتی ہے، والدین اور شوہر کی اطاعت کرنے سے بے خبر ہو جاتی ہے، جس کا تباہ کن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان لڑکیوں کو فلاح و بہبود دنیا میں نہیں مل پاتی اور نہیں آخرت میں مل پائے گی۔ ملت اسلامیہ کے فرزندوں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی لڑکیاں شام محفل نہیں بلکہ شام خانہ ہے؟ کیا آپ انہیں اسکولوں اور کالجوں میں اس لیے تعلیم دلواتی ہے کہ آپ کی لڑکیاں حکومت کی باغدار سنبھالے گی؟ کیا آپ کی لڑکیاں آفسوں کی زینت بنے گی؟ کیا آپ کی لڑکیاں برسن محفل رقص کرے گی؟ کیا آپ کی لڑکیاں فلمی نغمے گنگنائے گی اور قرآن مقدس کو تلاوت کو لغو اور فضول بتلائے گی؟ کیا آپ کی لڑکیاں آپ کے سامنے اور غیروں کے سامنے نیم برانہ ہو کر رقص و سرور کی محفل کو گرم کرے گی؟ پردہ جس کو شریعت مطہرہ نے فرض قرار دیا ہے اس کو جیل سے تعبیر کرے گی۔ شرم مسلمانوں، شرم کیجئے، یہ حیث و طمع چھوڑ دو، انہیں ہرگز آزادی مت دو کہ جہاں چاہے شوق سے جائے، ہوٹلوں کی زینت بنے، بے حیائی اور بے پردگی کو اپنا مقصد تخلیق سمجھے۔ خبردار مسلمانوں، تم سے میدان محشر میں ان تمام چیزوں کے متعلق بعض پرسو گے کہ تم نے اپنے اولاد کو دینی علوم سے روشناس کیوں نہیں کرایا۔ محترم سامعین کرام، اگر آج امت مسلمہ کے اکثر و بیشتر خواتین سے پوچھ لیا جائے کہ تمہیں اول کلمہ یاد ہے تو جواب دے گی کیا ہوگا تم جان کر کیا کرو گے؟ جواب دے گی کیا ہوگا تم جان کر کیا کرو گی؟ بتلائیے کوئی جواب ہے؟ مثال مشہور ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، لیکن اگر کہیں کوئی گانا چل رہا ہو اور پوچھ لیا جائے یہ کس فلم کا گانا ہے تو فوراً کہے گی آپ نہیں جانتے یہ فلاں فلم کا گانا ہے اور اس کو فلاں ہیرو نے گایا ہے۔ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو نہیں سنا جو علم دین سے وارد ہے۔ عن انس رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، یعنی علم دین کا اتنا حاصل کر لینا کہ آدمی حلال و حرام کی تمیز کر سکے اور اسلامی مسائل و احکام سے اور عبادت خمسہ سے اچھی طرح جانکار ہو جائے اور قرآن پاک کے صحیح ڈھنگ سے تلاوت کر سکے۔ برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ جب ہماری بچیاں ماں کی گود میں رہ کر فراغت حاصل کر لے تو انہیں کسی اسلامی مکتب یا مدرسے کے بجائے کسی ہندی اسکول میں داخل کرنے کے بجائے کسی اسلامی مکتب یا مدرسے میں داخل کر دے، تاکہ ہماری بچیاں اچھے ڈھنگ سے علم دین کی پاکیزہ و لازوال دولت سے مالا مال ہو سکے۔
قابل غور کچھ باتیں عرض کرتا چلو تاکہ میرا تقریر کا ماحصل آپ کو معلوم ہو سکے. وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہندی اسکول اور کالج جگہ جگہ کھولے جا رہے ہیں اس کا مقصد بالکل یہی ہے کہ مسلمانوں کے بچے اور بچے آئیں گے اور دنیاوی علوم حاصل کر کے اپنے دین اسلام سے بالکل دور ہو جائیں گے. ہندی اسکول اور کالج تو وہ جگہ ہے جہاں اسلامی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, پردے اور نقاب پوش کا مذاق اڑایا جاتا ہے, داڑھی اور ٹوپی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مدارس اور مکاتب کو مسمار کرنے کی اور علماء کرام کو دہشت گرد کہنے کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے مدارس اور مکاتب میں علم دین کے ساتھ ساتھ ایسے علوم کی بھی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ ہمارے مسلمانوں اس پرفتن دور میں کئی مسلمانوں کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. وقت کو تنگی کے سامنے رکھتے ہوئے میرے تقریر کا اس شعر کے ساتھ ختم کر دوں. وہ زندگی میں صدا کامیاب رہتے ہیں, وہ زندگی میں صدا کامیاب رہتے ہیں جو اپنے عہد کے شانہ بشانہ چلتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ایسی کتابیں لا کر دیں جس میں علم و ہنر کے چراغ جلتے ہیں. وآخر